اس کلمے دے راز نیارے نے ڈب دے بیڑے تارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ لال مدینے آئے نے بی بی جنت خاتون بجائے نے نبی پاک نے گود کھڈائے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا تینوں کلیا کرے تو کڈن گے جا جنگل دے وچ چھڈن گے وچ قبر دے تینوں دبڑ گے پڑھو لا الہ الا پجرا بہت پرانا اس پنچھی نے اڑ جانا اے پجرا بہت پرانا اس پنچھی نے اڑ جانا جا جنگل ڈیرا لانا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر کیا آپ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے؟ تو عرض کی آقا میں کلمے کے لیے ہی حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی نبی آیا رسول آیا تو اس نے کوئی نہ کوئی دلیل پیش کی ہے معجزہ پیش کیا ہے تو آپ بھی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے اے ابو بکر تیرے لیے وہ 12 عربی اشعار ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی آقا میں تو بڑے بڑے شعراء سے ملا فرمایا فلاں کنیسے کے اندر جو تو نے رات گزاری تھی اور وہ عبرانی اور سریانی زبانوں کا عالم توریت اور زبور اور انجیل کا عالم صحائف آسمانی کا عالم اس نے میری شان کے اندر تمہیں 12 اشعار لکھ کے دیے تھے۔ صدیق اکبر دل کے اندر خیال کرنے لگے کہ یہ تو میرا اور اس کا مسئلہ تھا حضور تو وہاں موجود ہی نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے کیسے بتا دیا؟ تو ان کا دھیان جب ادھر گیا تو پھر فوراً خیال آیا یہ دلوں کی حقیقتیں اور دلوں کے راز سوائے نبی کے کوئی نہیں جان سکتا اور نبی کی عطا سے یہ علم اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی عطا کیا دلوں کے راز کے معاملات ان کے اوپر واضح ہو جاتے ہیں۔ فوراً حضور کا کلمہ پڑھا نبی پاک کا کلمہ پڑھا کلمہ طیبہ پڑھ لیا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ صدیق اکبر کو بھی کلمہ پڑھانے والے حضور ہیں۔ حضرت فاروق اعظم حضور نے فرمایا لم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ان کے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ایمان کی خاطر جھک جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محنت اور تبلیغ سے عثمان غنی بھی دامن اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور بلا کر انہیں سمجھاؤ اور انہیں ڈراؤ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ دین اسلام قبول کر لیں، ورنہ یاد رکھو قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ اور دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے دور نبوت میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ بھی یہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے اپنے عزو اقربا کو بلایا کیونکہ تبلیغ کا بہترین طریقہ اپنے گھر سے ہے، کیونکہ گھر والے اگر عمل کریں گے تو پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اور یاد رکھو جس گھر میں ذکر اللہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرض پڑھ کے سنتیں اور نوافل گھر میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ وہاں بھی ذکر اللہ کیا کرو، قیامت کے دن یہ در و دیوار، یہ مقامات انسان کی گواہی دے۔ اور جہاں جہاں سجدہ کیا ہے وہ مقامات بولیں گے مولا اس نے ہمارے اوپر سجدہ کیا ہے۔ جن جن غاروں کے اندر اولیاء اللہ نے عبادتیں کی ہیں، اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ راہیں، وہ غاریں، وہ مقامات سب گواہ بن جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دسترخوان لگوا دیا، سفرہ لگا دیا، دعوت طعام پیش کی، کیونکہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ جو بتایا گیا وہ تو کھانا ہے۔ کھانا کھلا کے حضور نے پھر اپنا مقصد اور مدعا بیان کر دیا، اس لیے آپ فرماتے ہیں اطعام الطعام، کھانا کھلانا بہترین عمل ہے۔ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، ولین الکلامی، اور کلام میں شائستگی ہو، کلام میں محبت ہو، کلام میں چاشنی ہو کہ ایسی باتیں نہ کی جائے جس سے لوگ منتشر ہو جائیں، اور ایسی گفتگو نہ ہو کہ لوگ آپ سے بدظن ہو جائے، بلکہ ایسا کلام کیا جائے کہ جو سخت دل ہے وہ بھی نرم ہو جائے۔ اس لیے قرآن کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، یہ اولیاء اللہ کی تعلیم ہے، اور اللہ کا قرآن ہے کہ لوگوں کو اے محبوب بڑی حکمت عملی سے بلاؤ، اور حکمت عملی حضور کی زبان سے تو حکمت جاری ہوتی ہے، کیوں نہ جاری ہو؟ اس لیے کہ آپ کا کلام رب کا کلام ہے، آپ کا کلام، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، رسول کا کلام یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن وحی مطلوق ہے اور حدیث وحی غیر مطلوق ہے، جو رسول نے فرما دیا وہ وہاں قبول ہو گیا، جو وہاں سے حکم جاری ہوا اور رسول نے قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے رب کی اطاعت کر لی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہ میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے بول تیرے بول کملی والیا، کجلے دے آسیاں دے بول کملی والیا۔ اور عارف کھڑی نے بڑی کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کا کلام اتنا پیارا کلام ہے، اتنا پیارا کلام ہے، کسی شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں، کسی مصری میں بھی نہیں، کسی پھل میں نہیں۔ فرمایا کک سواد نہ مشری اندری تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اوے نہ ساریاں چیزاں نالو تے گلاں سنے دیاں مٹھیاں۔ فرمایا کہ قریش نے جو ہے قبیلے سے آپ کے خاندان والے کھانا کھا لیا،
کھانا کھانے کے بعد نبی پاک نے زبان نبوت سے فرمان جاری ہوئے، فرمایا لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضرت آپ صادق الوعد ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، بے سہارے کو سہارا دیتے ہیں، بے سمجھو کو اچھی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور آپ اچھا کلام کرتے ہیں، آپ امین ہیں، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، آپ صادق الوعد ہیں، آپ وعدے کو پورا کرتے ہیں، آپ کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچا کلام ہی نکلا ہے، سچا کلام ہی نکلا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو پھر، میں نے جس زبان سے ہمیشہ سچا کلام کیا ہے اسی زبان سے میں تمہیں کہتا ہوں پڑھو لا الہ الا اللہ، فرمایا اس کلمے کو پڑھ لو جہنم سے آزاد ہو جاؤ اور بتوں کی بندگی سے آزاد ہو کے خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ اس کلمے کو پڑھ لو۔ بس آپ کا یہ فرمانا تھا، ان کے چہرے کے اوپر سلوٹیں ظاہر ہو اور ترش نگاہوں سے دیکھنے لگے اور آوازیں کسنے لگے۔ لیکن یاد رکھو انسان کو تبلیغ اور دین کی طرف بلانے میں شرمانا نہیں چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا علی لوگوں کو دین کی دعوت دو، تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک بھی دین کے اندر داخل ہو گیا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس بڑی محفل میں جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، ایک 8-10 سال کا بچہ کھڑا ہو اور اس بچے نے بڑی محفل میں اٹھ کے کیا کہا، میں آج اس بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں آج اس بڑی محفل میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، اور میں زندگی پر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ عمر تو چھوٹی ہے لیکن جذبہ ایمانی بڑا، عمر چھوٹی ہے لیکن ان کے ان پر نگاہ مصطفیٰ کا کرم بڑا ہے کہ حضور کی نگاہیں پڑ رہی تھی، علی کی آنکھوں کے اوپر بھی، علی کے چہرے کے اوپر بھی، علی کے سینے کے اوپر بھی، علی کے دل کے اوپر بھی، تبھی فرمایا شہنشاہ ولایت پیشوائے اولیاء علی مرتضی، فرمایا اندھو الی وجہ علی عبادت، اور لوگوں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کلمہ پڑھا تو حضور نے پڑھایا، فرمایا کہ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا۔ یاد رکھو جس کو کلمہ پڑھانے والے خود اللہ کے محبوب ہو، فرمایا ان کی زبان بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، ان کے دل بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، ان کی روحیں بھی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ تو یاد رکھو یہ اللہ والے دل کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ فرمایا زبانی کلی مہرے کوئی پڑیدا وہ دل دا پڑیدا کوئی ہوں، اشارہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ذکر اللہ ایک ذکر جہری ہے، ایک ذکر خفی ہے۔ سلسلہ نقش بند میں ذکر خفی ہے، اور بعض صالحین نے فرمایا ہے کہ ذکر خفی ذکر جہری سے 70 درجے افضل ہے، اور سلسلہ قادری چشتی سہروردی کے اندر ذکر جہری زیادہ مرتبہ مقام رکھتا ہے۔ نقش بند کے ذریعے جو سلسلہ چلا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ہاں ذکر خفی ہے۔ فرمایا زبانی کلی مہری کوئی بڑے دا، پھر ذکر 3 قسم کا ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر حبانی ہے، اور ایک ذکر ارکانی ہے۔ فرمایا ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنا، ذکر حبانی یعنی حب کے اندر اس کے عشق کے اندر ڈوب کے اللہ کا ذکر کرنا سبحان اللہ ہے، اور ایک ہے ذکر ارکانی یعنی انسان کا ہر عضو اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ ہر عضو اللہ کا
ذکر کرے، اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھالذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو، فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس مقام پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ جو ہے دوسری جگہوں کو پکارتی ہے، کیا تیرے اوپر بھی کوئی اللہ کا ذاکر گزرا ہے؟ کیا تیرے اوپر بھی کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا بیٹھا ہے؟ فرمایا وہ جگہ پکڑ کرتی ہے میں بڑی خوش نصیب ہوں، میرے اوپر اللہ کا ذاکر بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اس لیے فرمایا صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام بھی اللہ کا ذکر کرو، جب بستر پہ چلے جاؤ تب بھی اللہ کا ذکر کرو، جب کام کر رہے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ فرمایا زبانی کلی مہری کوئی پڑی دا، وہ دل دا پڑی دا کوئی ہو، فرمایا جتھے کلمہ وہ جتھے کلمہ وہ دل دا پڑھیے تے ملے زبان نہ کوئی ہو، دل دا کلے معارف پڑھی دے باہو تے جانے کیا گلوئی ہو، اے کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو، اور میں صدا سہاگڑ ہوئی ہوں۔ جب یہ ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے فرمایا 7 نسلوں تک یہ فیض جاری و ساری ہوتا ہے۔ فرمایا انسان مر بھی جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، لیکن ذکر پھر بھی اللہ اللہ دل کر رہا ہے، کیونکہ دل زندہ ہو گیا۔ اور فرمایا جس نے ذکر اللہ سے اپنے دل کو، اور حدیث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتے اس کی مثال مردہ کی ہے۔ فرمایا اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، دو جہانوں کی حقیقت بھئی ان کے پیمانے میں ہے۔ یہ کیوں اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں، ان کے مرید کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والا توجہ کر کے دل کی کائنات کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ جب دل زندہ ہو جائے تو پھر دل کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی۔ انسان کے اندر کی دنیا آباد ہو جائے تو فرمایا ظاہری دنیا بھی آباد ہے۔ اسی مقام کے اوپر جب انسان پہنچتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا، بزرگی کا تاج عطا کیا، شرف کا تاج عطا کیا۔ فرمایا اگر انسان دل زندہ کر لے تو انسانیت بھی ہے، انسان بھی ہے اور اس میں انسانیت بھی ہے۔ لیکن خیال کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، ذکر اللہ مل جانا اور پیر کامل کا ملنا بھی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ذکر اللہ کا ملنا، اس کی تعظیم کرو، احترام کرو، اور یہ غنیمت جانو کہ کوئی فقیر کوئی درویش اللہ والا مل جائے۔ یہ اللہ والے نہیں کہتے کہ ہم اللہ والے نہیں، بلکہ ان کے چہرے خود بتا دیتے ہیں اللہ والے۔ یہ تو چباتے ہیں ہماری تعریف بھی نہ کرو، کوئی ہم پیر پور کوئی نہیں، کوئی ہم وہ نہیں ہے، یہ عاجزی و انکساری ہے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی تعظیم کریں، ان کی محفل کو غنیمت جانے، گرچہ خواہی ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء، کہ اللہ کا قرب چاہتی ہو تو اللہ والوں کے قرب میں آ جاؤ۔
ان کی محفل میں آ جاؤ، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اور آج مراقبہ ہوگا، جو ذکر لینا چاہے حضرت سے وہ ذکر لے سکتا، اور پھر ذکر لے کے نا اس کو جاری بھی رکھنا ہے۔ جاری کیسے ہوگا؟ جب بھی نماز پڑھی تھوڑی سی آنکھیں بند کی، دل کی طرف توجہ کی، اور توجہ کی تو دل آپ دیکھیں گے اللہ اللہ کر رہا، محسوس کریں گے۔ یہ جو بتاتا ہوں پچھلے سال بھی بتایا تھا، 7 لطائف ہے۔ یہ سر جو ہے یہ سلطان الاذکار ہے، یہ بادشاہ ہے، اور اس طرح دل ہے، یہ لطیفہ ہے، اس طرح یہ 5 یہ ہے، 2 یہ ہے، یہ 7 ہے، اور جب اللہ والا توجہ کرتا ہے یہ 7 پھڑک رہے ہوتے ہیں، یہ 7 اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کرتے کرتے بعض صالحین اللہ والے یہ سانس روکی اور ذکر جاری ہو گیا، فرمایا کہ ایک سانس کے اندر 10 تسبیحیں نکل گئی، 15 تسبیحیں نکل گئی، 18 تسبیحیں نکل گئی۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور فرمایا یہ جب چلتے ہیں نا یہ اللہ والے تو ایک مقام آتا ہے جسے مقام فنافیت کہتے ہیں، فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ میں اس کی باریکیوں میں جاؤں، جب فنا فی اللہ کا مقام بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ جو فنا فی اللہ اصل میں یہی بقا فی اللہ ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ انسان کے اعضاء الگ الگ ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ فنافیت کا مقام ہے، اور یہ جس کو حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابیں پڑھو، اور وہ توجہ فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کامل جب مرید ناقص کے دل پہ توجہ کرتا ہے تو وہ ناقص نہیں رہتا، وہ بھی کامل ہو جاتا ہے۔ ایک کلمہ مینو پیر پڑھایا باہو، میں سدا سہاگڑ ہوئی ہوں، جب تک وہ دنیا میں رہے وہ زندہ ہے، فرمایا قبر میں چلے جائے تب بھی زندہ ہے، حشر کے دن اٹھیں گے تو زندگی ہی زندگی ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، فرمایا یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ مکان بدلتے ہیں۔ وہ جنائی نماز پڑھیا تے او کدی بھی نہ مردے، دربار تے یار واج بھی دیوے بلدے۔ اللہ والا کسی انسان پہ توجہ کرے تو وہ بھی اللہ اللہ، جانور پہ توجہ کرے تو وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ درخت کے اوپر توجہ کرے، درخت سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے، کلیم اللہ کو نہیں آتی تھی، رب نے تجلی ڈالی تو اس درخت سے آوازیں آ رہی ہے۔ در و دیوار پہ حضرت نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کسی نے کہا حضور معراج پہ کیسے گئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، سمجھ کر نہیں سمجھ آ رہی، آپ نے دیوار کو کم دیا، دیوار ہی چلنے لگ گئی۔ تو اللہ والے جہاں توجہ کرتے ہیں وہاں معاملات ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ پہ توجہ کرے، پہاڑ سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے، فرمایا ان کے لیے کائنات کچھ بھی نہیں ہے، جدھر بھی ان کی نگاہیں اٹھتی ہے ادھر ہی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت کو بہت بڑی سعادت سمجھو۔ کیوں اصحاب کہف کا کتا کیوں لگ گیا ان کے پیچھے؟ اللہ نے اس کو سوچ دے دی تھی نا، تھا تو جانور، وہ شریعت کا مکلف تو نہیں تھا، نمازیں تو نہیں پڑھی تھی، روزے حج زکات کوئی معاملہ نہ تھا، بس اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی یہ میرے ذکر اللہ کرنے والے ولی ہیں، ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ جب ان کے پیچھے لگا تو انہوں نے پتھر اٹھا کے چھوٹے چھوٹے مارے کہ یہ پکڑوا ہی نہ دے، اس کی آواز پہنچی تو بادشاہ کے نمائندوں کو خبر ہو جائے گی اور دقیانوس کے سپاہی ہمیں پکڑ لیں گے، تو اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی، کہا میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں تو تمہاری صحبت میں رہنے والا ہوں، تو شاید تمہاری صحبت سے میرا کام بھی ہو جائے۔ اور نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں، اور نیکا بندیاں دی صحبت بدلے مت میں بھی بخشیا جاوا۔ جب اللہ والے اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں
تعالیٰ سے انوار و تجلیات اترتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو جا رہے تھے نا تو آپ کو پیر و مرشد نے یہ وصیت کی تھی قطب الدین بختیار کاکی وشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیٹا مسعود جہاں جہاں بھی اللہ والا ملے نا ان کی زیارت ضرور کرنا. اور غوث پاک جب اجازت لے کے ماں سے چل رہے تھے حبینی للہ عز وجل یا مت اللہ، اے میری ماں اللہ کے لیے مجھے اجازت عطا فرما دے. تو کہا کیا کرو گے؟ کہا اشتغل بالعلم، میں علم کے اندر مشغول ہوں گا. وازور الصالحین، جہاں اللہ کرنے والے ملیں گے میں ان کی زیارت کروں گا. تو یہ غوث پاک کا بھی عمل ہے، خواجہ غریب نواز کا بھی عمل ہے، اولیاء اللہ کا یہ طریق رہا ہے، ان کا شعار اور شیوا رہا ہے. جہاں بھی اللہ والے ملتے ہیں ان کی زیارت کو پہنچ جاتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دل میں سچی محبت رکھنی چاہیے، سچی محبت رکھنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں میں غار کے اندر چلا گیا اور میں وہاں گیا تو وہ بزرگ اولیاء اللہ میں سے تھے. وہ نماز کی حالت میں نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہنے لگے فرید آ گئے ہو، فرید آ گئے ہو. کہا کہ میں پہلی مرتبہ ان سے ملا تھا. وہ کیسے جان گئے؟ فرمایا جب تو ارادہ لے کے چلا تھا ہماری نظر تیرے اوپر تھی، ہماری نظر تیرے اوپر تھی. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں نماز پڑھ لی گئی، میری گفتگو شروع ہوئی اور میں نے دیکھا 2 شوربے کی پیالیاں اتری اور 4 چپاتیاں اتری. کھانا کھایا، کہا فرید اب جا، زیادہ دیر ادھر آپ نہیں رہ سکتے، ادھر بڑے انوار و تجلیات ہے. بابا صاحب کہتے ہیں میں نکلنے لگا نا تو میں نے اس بزرگ کی ٹانگ دیکھا آدھی کٹی ہوئی، ٹانگ کٹی. کہا حضور جاتے جاتے اس سے پردہ تو اٹھا دیں اس رات سے. کہا نہ پوچھو. کہا نہیں حضور بتائیں. کہا زیادہ اصرار